پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو اعلامیہ تیار ہو رہا ہے اس سے متعلق کچھ خبریں آئی ہیں. چونکہ میں پروگرام کر رہا ہوں لہٰذا میرے ذرائع سے نہیں آئیں, لیکن سنی سنائی خبریں ہیں اور دیکھی دکھائی خبریں ہیں کہ امریکہ کے دباؤ میں ہم نہیں آئیں گے. عسکری اداروں پر اعتماد کا اظہار, 2 مئی کی طرح اگر انکرجن ہوئی تو جواب دیا جائے گا. پاکستان کی فوج کو افغان سرحد سے ری ایڈجسٹ کیا جائے. 2 مطلب اس کے ہو سکتے ہیں, یا تو جہاں پہ ہم نے فورس ڈپلوائے کی اسے وڈرا کیا جائے, یا ان علاقوں پر لگایا جائے جہاں سے افغانستان کی طرف سے انکرجن ہو رہی ہے. یہ ہم اس کا بعد میں تجزیہ کریں گے اگر یہ درست ہوا تو. پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی ریویو کیا جائے, لیکن امریکہ کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر تعلقات کو نہیں جانا چاہیے, یہ بھی بتایا گیا ہے. اور پھر نواز شریف صاحب کے مطالبے پر اس ریزولوشن کی پارلیمان سے توثیق کروائی جائے. ایک لمبا پروسیجر ہے. یہ تو ایک عمومی بات ہوئی ڈاکٹر صاحب اور ریاض کھوکھر صاحب. ذرا اس کے اوپر ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف ہمیں محاذ بنانا چاہیے. ہم تو اس وقت سے بات کر رہے ہیں جب اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی تھیں. چلے وہ تو معاملہ طے ہو گیا کہ امریکہ نے اگر کوئی حرکت کی اس کے اوپر قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے ریگارڈلیس آف ہو کمز فرام ویئر. اب یہ معاملہ ہے کہ امریکہ کو اگر آپ منہا کر دیں تو کیا ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی جو ہے وہ ان لوگوں کو مارنے کی, پکڑنے کی, ریاست کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی نہیں رہی پچھلے دنوں میں؟ کیا واٹ از اور انٹرنل پالیسی؟ ابھی آپ کی اسسمنٹ کیا ہے ابھی جو ہم ڈیل کر رہے ہیں ملیٹنٹس کے ساتھ امریکہ کو نکال کے؟ واٹ از یور سینس آف اٹ؟ میرا خیال ہے نارتھ وزیرستان وغیرہ کا تو آپ بالکل چھوڑ دیجیے, ادھر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. میں نے چھوٹے موٹے ایکشن ادھر ادھر بغیر وہ ہو سکتا ہے کاروائی ہے. باقی جو ہے کوئی کلیئرٹی تو ہے ہی نہیں, یعنی کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے طلعت اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ہماری سرکار کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو انہوں نے تو جو پالیسیز وغیرہ وہ تو ہینڈ اوور کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک, یعنی آپ لیڈ کریں ہم آپ کے ساتھ. ٹھیک, جی ایچ کیو پالیسی بنا رہے ہیں. ٹھیک, جی ایچ کیو پالیسی یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈورسمنٹ وغیرہ ہو جائے گا تو باٹم لائن اس کی وہی ہے جو فوج کے کور کمانڈرز. لیکن کیا ہم کاؤنٹر ٹیررزم نہیں کر رہے؟ کیا ملیٹنٹس کے خلاف ہم نے آپریشنز نہیں کیے؟ کیا ہم نے وہاں پر اپنے 1,44,000 کے قریب فوجی اپنی مرضی سے, ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے ڈپلوائے نہیں کی؟ کیا اندرونی خطرات نہیں ہیں؟ وہ ہمیں اس ڈیبیٹ کا حصہ نظر آئے نہیں. ڈاکٹر صاحب واٹس یور اسسمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک وہ نظر نہیں آئے, کیونکہ دیکھیے ریگارڈلیس کہ امریکہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کون سی کارروائی کرنی چاہیے, اگر وہ کرسو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, اگر ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں تو ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے. لیکن ہماری اپنی جو ریاست کی جو سلامتی ہے, جو لوگوں کی جو سلامتی ہے, ہمارا سیکیورٹی انٹرسٹ یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہم ان قوتوں کو کسی طریقے سے ان کو اپنی ایک حکمت عملی کے ذریعے ان کو ہم ڈس فنکشنل بنائیں, ان کو مارجنلائز کریں. وہ صورت آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب آپ امریکہ سے اپنی پالیسی کو ڈی کپل کر کے ان قوتوں کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھے. طلعت مجھے جو بہت زیادہ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس وقت اینٹی امریکنزم کو اتنا زیادہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں جو which has translated into an alibi for us to actually not to touch these forces. تو اس کے اوپر خوشی جو ہے یا شادیانے جو وہ کون بجائے گا؟ ہمارے عوام بجائیں گے جن نے 35,000 قربانیاں دی ہیں, یا ہماری افواج پاکستان کرے گی جن کے 5,000 بندے مر چکے ہیں, یا وہ لوگ کریں گے جو یہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید امریکہ کی طرف سارا پاکستان کا دباؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے اور ہماری طرف رخ نہیں ہے. I think this is an یہ سوال بہت بڑا اہم ایشو ہے. یہ وہ پالیسی ہے جو ہمیں پچھلے 5 سال سے ہر بریفنگ کے اندر بتائی جاتی رہی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ ہیں, یہ ہمارے بچوں, ہمارے گھروں, ہماری مساجد, ہمارے مذہب, ہمارے نظریات کے دشمن ہیں, ہمیں ان کا کلا کما کرنا ہے. ہم نے اتنے ریسورسز لگا دیے ہیں, ڈاکومنٹریز اس کے اوپر بنی ہیں, اور ہم نے طالبان کو ایک وشس اینیمی کے طور پر پروجیکٹ کیا اور ان کے خلاف آپریشنز کیے. اب بڑا سوال یہ ہے کہ امریکہ کو پھر نکال دیں. امریکہ نے جب حرکت کی تو اس کے اوپر تو قوم بالکل اکٹھی ہوگی, بالکل نکال دیں ان کو فی الحال. کیا وزیرستان کے حالات ہمارے قابو میں ہیں یا نہیں؟ میرا نہیں خیال طلعت ہمارے قابو میں ہے. مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے ان کا نیٹ ورک کیا ہے. اول تو we haven't been able to identify وہ کون لوگ ہیں, کن آرگنائزیشنز کو وہ بلانگ کرتے ہیں. طالبان تو ایک جنرل معاملہ ہو گیا نا, اسپیسیفکلی کون ہے جو ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے جتنے بھی آپریشنز کیے اب تک, اٹس اے فیکٹ کہ سب وہیں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں, اور ہر جگہ میرے پاس انہوں نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے دیئر کیپیسٹی اینی ٹائم اینی ویئر اینی پلیس, یعنی یہ ایلیمنٹس ہیں. اور پھر وہ جو نیٹ ورک ہے وہ سارا تقریباً سارا
پاکستان میں ان کا نیٹ ورک ہے. یہ ہمیں آفیشلی بتایا جاتا ہے. ناظرین اس کی ہم ذرا وضاحت کرنا چاہیں گے. صرف یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہاں ہم وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. کیپیسٹی کی بات ہے یا کیپیبلٹی کی بات ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹریٹجک کلیئرٹی اس پہ نہیں ہے. نہیں, اچھا میں ذرا وضاحت, یہ واقعی ہم پہ یہ تھریٹ ہیں یا نہیں ہے. اچھا وضاحت کی میں جو بات کر رہا ہوں ناظرین, ہم اس وقت بات جو کریں وہ سمجھ نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ آفیشیل بریفنگز میں پچھلے 5 سال سے ہمیں جو بات بار بار بتائے گی کہ تمام حملے جو پاکستان کے اندر ہوئے, جس کے اندر آئی ایس آئی کے آفسز کے اوپر حملے ہوئے, ایف آئی اے کی بلڈنگ پر حملے ہوئے, فضائیہ پر حملے ہوئے, نیول کے اوپر حملے ہوئے, پریڈ لین کے اندر اٹیک ہوا, مساجد پر اٹیک ہوا, اس کے علاوہ جی ایچ کیو کے اندر حملے ہوئے, اب جو بھی حملہ سری لنکا کی ٹیم کے اوپر حملے ہوئے, جو بھی حملہ ہوا ہمیں آفیشلی بتایا گیا, اس کے ڈانڈے نارتھ وزیرستان سے ملتے ہیں. یہ آفیشلی ہم سب ان بریفنگز میں موجود تھے. اب نارتھ وزیرستان کے اندر سے اگر یہ ڈانڈے ملتے تو ہماری اب پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ امریکہ کے کہے پر تو ہم آپریشن نہیں کریں گے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک کنسنسس بن گیا, اگر آپریشن آپ نے نہیں کرنا تو ان لوگوں کے ساتھ آپ بات چیت کریں. ایک یہ بھی تو ردم ہو رہا ہے نا پالیٹکس کے اندر کہ امریکہ کے کہے پہ آپریشن نہیں کرنا, آپریشن کرنا ہی نہیں ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ طلعت آپریشن نہ کر کے ہم اپنے مفادات جو ہیں وہ اس کو ایک بہت زیادہ ذک اور بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمیں آپریشن کرنا چاہیے اپنی لاجک, اپنے ریسورسز, اپنی کیپیسٹی, اپنی ترجیحات اور اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن ٹائم از آف دی ایسنس. میں یہ آپ کو بتا دوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کا جو پریشر ہے, if you really want to dialectically turn it on its head and join hands with the United States to marginalize the influences of these forces which actually pose a long-term threat to the stability of Pakistan. اب تو ہو نہیں سکتا. نہیں, دیکھیے یہ اب امریکہ نے جس طریقے سے بات کی اور جس طریقے سے رد عمل آیا, اس میں اب امریکہ کے ساتھ مل کر تو ہو نہیں سکتا. مل کر نہیں ہو سکتا, آزادانہ طور پر ہو سکتا ہے. اب یہ اتنا پریشر بلڈ ہو گیا ہے کیونکہ اب وزیرستان کے اندر اگر آپ نے سانس بھی لیا نا جی, اپنی مرضی سے سانس لیا, تو لوگ کہیں گے جی آپ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے. ایگزیکٹلی. تو what do you do? نہیں, وہ یو ٹرن والا معاملہ ہو جائے گا نا جی, پھر another یو ٹرن, یعنی عوام. تو پھر کیا کریں؟ نارتھ وزیرستان کی اپنی ترجیحات تو پھر رہ گئی نا جی. نہیں, دیکھیے دو چیزوں کو علیحدہ دیکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ کا اپنے مفادات کے حوالے سے ہمارے اوپر پریشر ایک اور بات ہے. جو اس وقت ہماری جو ریاست کے جو تحفظ اور اس کی سلامتی اور لوگوں کے انٹرسٹ کے حوالے سے جو سوال ہے, اس پہ اس ایریا میں, اس پورے کے پورے فاٹا ایریا کو ان قوتوں کے تسلط سے آزاد کروانے کی ہماری جو حکمت عملی ہے, اس کی ایک اپنی لاجک ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے سیکیورٹی ڈسکورس کا ایک حصہ بننی چاہیے. لیکن آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو بات چیت ہوئی تھی, جو کنسنسس آیا, اس کے بعد کیا وہ لاجک, کیا وہ منطق برقرار رہے گی؟ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جنرل کیانی نے پبلک رائے کو, رائے عامہ کو پاکستان کی جغرافیہ سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے. تو اگر رائے عامہ اب یہ کہہ رہی ہے جی کہ امریکہ کی تو ایسی کی تیسی, لیکن اب آپ نے یہاں پر آپریشن بھی نہیں کرنا, اور اگر آپ نے کیا تو کیا اب پھر نارتھ وزیرستان کو ویسے ہی چھوڑ دیں؟ پبلک اوپینین ڈیولپ ہو رہی ہے نا جی پاکستان کی. میں اختلاف کروں گا. لوگ جو ہیں اگر ان تمام قوتوں کا اگر چہرہ بے نقاب کیا جائے, اور ان کا یہ جو انتہا پسند قوتیں ہیں, یہ جو ٹیررسٹ ہیں, ان کو اگر ہم اپنے اسٹریٹجک ایسٹ سمجھنے والی بات نہ کریں اور ان کے چہرے سے جو تھا کہ اگر نقاب اٹھا دے, تو میرا نہیں خیال اگر نقاب اٹھایا تو وہی چہرے نکلے جو امریکہ کہہ رہا, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں, تو پھر آپ کو کرنا چاہیے. This is what I'm saying. We should do it for our own reasons. اس اسٹیٹمنٹ میں یہ سوال آپ کو سول اور ملٹری آر دے آن دا سیم پیج اور ناٹ. ٹھیک ہے جی. اس وقت اگر پولیٹیشینز یہ پوزیشن لیں کہ جی ہمیں اپنے مفاد میں یہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, عمران خان تو کہہ رہا ہے ڈائیلاگ کرو, ان کے ساتھ بات چیت کرو. اب میاں صاحب کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات کس قسم کے ہیں, ان ایسٹس کے ساتھ. ہاں چلیے جیسے بھی ہیں, مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے پولیٹیشنز نے یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے کہ پالیسی ہیز ٹو بی میڈ بائی دا پولیٹیشنز, تو پھر یہ موقع تھا ان کو کہنے کے لیے کہ ٹھیک ہے میاں صاحب کا سوال چاہے ویلڈ ہے, مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ دیکھو نا, یہ تو بالکل ایک ڈائلوٹڈ قسم کا ورژن ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع تھا پولیٹیشنز کا, اور گورنمنٹ کو, اپوزیشن شوڈ ہیو ٹولڈ دی گورنمنٹ کہ
ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس چیز پہ لیکن ریاض صاحب جس طرح یکجہتی ایک دن میں نہیں آتی، سپائن بھی ایک دن میں گروتھ نہیں ہوتی اور نہ ہی عادات تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں اور اگر وہ کہہ بھی دیتے تو ویسے عمل درآمد ہو جانا تھا. نہیں کہا، دیکھیں نا آپ کے جو نیشنل اسمبلی کا وہ جوائنٹ ریزولوشن تھا نہیں ہوا نا، کوئی ایکشن نہیں ہوا. تو میرا مطلب یہ بھی ایک طرح سے وزیرستان سے بیچ میں رہ جائے گا نا جی. مجھے تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ان قوتوں کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا اور جو تھوڑا بہت ہم سوچ رہے تھے ان کے خلاف ایکشن لینے کا، اگر وہ اس اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کے اندر اگر ہم اتنا بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر تو ہم ان قوتوں کو اس طریقے سے آزاد چھوڑ رہے ہیں کہ پھر یہ قوتیں جو ہیں بذات خود پاکستان کی سلامتی کا خطرہ بن جائیں گی. اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کو ہمارے جو مخالفین ہیں وہ انہی قوتوں کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے.